मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, साथ रिश्तेदार रहते हैं जो जादू से और शैतानी लोगों से राब्ते में हैं, और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फ़ौरन मुझे कहते हैं जैसे गैब से इनको ख़बर आई हो। दुआएं वज़ाइफ भी पढ़ती हूँ मगर हालत ख़राब ही चल रही काफ़ी सालों से, इसलिए शादी भी नहीं हुई, उम्र भी काफ़ी हो गई। शैतानी लोगों के साथ रहना मजबूरी है क्योंकि अलहदा घर की फ़िक्र नहीं किसी को। मेरे दीन दुनिया खसारे में है और भाई को कुछ खिला देते हैं कि वो मुझसे झगड़ता और जुल्म करता है। बहुत परेशान हूँ। घर वाले कहते हैं कि तुम दुआएं नहीं पढ़ती इसलिए परेशान हो, कोई हल बता दें और पढ़ने के लिए ख़ास मामूलात बता दें। आपके घर वाले चूँकि जादू टोने और टोटके में और आमिलों में लगे रहते हैं इसलिए घर में परेशानियाँ आ रही हैं। जब तक घर का हर फर्द इन आमिलों और रूहानी टोपी ड्रामों से तौबा नहीं करेगा उस वक्त तक घर के हालात ठीक नहीं होंगे। घर में एक आदमी का किसी टोपी ड्रामे से ताल्लुक़ हो गया ना, मुझे रूहानी आमिल कहते भी अजीब सा लग रहा होता है। इतना इज्जत रिस्पेक्ट क्यों दूँ मैं? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कह रहे हो कि मोहतरम कादियानी। अबे मोहतरम क्या, झूठी नबूवत का दावा किया है, ये तमीज़ से थोड़ी बात होगी। तो रूहानी आमिल भी इसी तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जितने भी कोई घर में एक आदमी का किसी रूहानी आमिल से ताल्लुक़ हो, मैं उसको झूठी नबूवत के बराबर नहीं करार दे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि रूहानी आमिलों को मिर्ज़ा कादियानी से मिला दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो जितने भी ये टोपी ड्रामे, घर में एक फ़र्द का रूहानी आमिल से ताल्लुक़ होगा ना तो समझो पूरा घर लपेट में आएगा। समझते हो? पूरा घर लपेट में आएगा और फिर पूरा ख़ानदान लपेट में आएगा। एक खातून का फ़ोन आया कि मुझे घर में तबीयत ख़राब होती थी, मैं किसी रूहानी आमिल के पास गई, उसने कहा तुम, और किसी मुफ्ती के पास गई, देवबंदी मुफ्ती थे वो, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर ये किया हुआ है, तो फलाना किया हुआ है। तो मैंने इलाज कराना शुरू किया, मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरी सास अब पता नहीं 1-1 फुट उछलती है बिस्तर पे जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना। तो अब मैं उनको लेके जा रही हूँ। मैंने कहा आपकी सास के ठीक होते ही सुसर 2 फुट उछलेंगे इंशाअल्लाह। हकीकत अभी सुसर सुकून से इसलिए बैठ रहे हैं कि उछल कौन रही है? सास उछल रही है, वो टेंशन में है। जैसे ही वो सुकून में आई तो टेंशन पार्सल करेगी वो, फिर सुसर क्या करेंगे? वो उछलेंगे 4-4 फुट। सुसर के ठीक होने से पहले घर में कोई और फिर ख़ानदान का 6-6 फुट उछलेगा। मैंने कहा अब आप अपना ख़ानदानी नाम रख लें उछल कूदवी। लोगों के नाम होते हैं ना भाई, नाम होते हैं ना ख़ानदानी नाम। तो अब ये उछल कूद क़यामत तक के लिए आपके ख़ानदान में चलेगी क्योंकि आपका ताल्लुक़ हो गया रूहानी आमिल से, जिन चुड़ैल भूत उतारने वाले से। अब जिंदगी भर के लिए इन झमेलों में, आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंगूठे पे धागा बंधा हुआ है, कुछ के यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा गया है। वो फलीते पलीते जिंदगी भर की उनकी क्या है? टेंशन। वो फलीते निकलते भी नहीं है। असल में लफ्ज़ है फतीला, फतील कहते हैं धागे को ना, ये बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता, ताकि इसकी नफरत लोगों के दिल में बैठे। फतील नहीं कहते थे, फलीता। फिर हजरत ने उसको बना दिया पलीता। कहा कि इसकी जितनी इंसल्ट करो उतना अच्छा है। तो फलीते पलीते बंधे हुए होते हैं, यहाँ धागा एक, इधर धागा एक, इधर निकालो, पता नहीं इधर कोई तावीज़, इधर धागे। फिर वो ये जो आदमी एक दफ़ा इन चक्रों में पड़ा, जिंदगी उसकी हमेशा के लिए हुई बर्बाद। एक दफा ना इनको झटक दो ऐसे करके, बोले अल्लाह मैं बीमार हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, जिन आए, चुड़ैल आए, भूत आए, जादू आए, टोना आए, मैंने रूहानी आमिलों के पास नहीं जाना। तू मुझे ठीक करना चाहे कर दे, वरना मैं इसी में मरने के लिए तैयार हूं। मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक ये जज्बा नहीं होगा आपकी जान इन चुड़ैल और भूतों और जादू से नहीं छूटेगी, बता दूं मैं। और सुन्नत जो रुकिया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के रात को दम किया करो अपने ऊपर, आयतल कुर्सी पढ़ो। बहुत ज़्यादा आपने इलाज कराना है, मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ। इमाम साहब आप 5 वक्त के नमाजी हैं, हमसे अच्छे ही होंगे आप, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ के हम पे दम कर दें, बस। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर इमाम का काम ही है ये रूहानी टोपी ड्रामा है तो फिर ना जाओ उसके पास। काम ये ना हो फिर कर लो आप। भाई दम तो कोई भी कर सकता है ना, तो उसके पास चले जाओ। रुकिया, आयतल कुर्सी पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़। इससे आगे अगर आप बढ़े तो चाहे देवबंदियों के बाप का खलीफा हो, चाहे तबलीगी जमात में रैवंड में बैठता हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, मैं मिंबर पे इतनी बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन लोगों को समझ में मुखालफत मोल रहा हूं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं।
کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیٹ دیتے ہو. کچھ ہے تو لپیٹ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے روحانی ٹوپی ڈرامے؟ 2-4 چڑیلیں بھیج دینا یار, 2-4 بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی. یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیسے, کو بتایا کس نے؟ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں. روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا. تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہم ہیں واقعی ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں نا علوم ہے علوم, جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے. علوم کے سمندر, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا علوم ہے, کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے, ٹوپی ڈرامہ A to Z فضول. جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی. آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے, شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا, آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو, آیت الکرسی. مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جنات اس سے ڈرتے ہیں. ہم تو نیک بھی نہیں ہیں, مشہور ہیں, نیک مشہور ہو گئے نا, تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے. مجھے تو کس بندے کا جن چڑھا ہوا تھا, تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے نا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں, میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی. تو ان سے اسی اسٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے نا, اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں, جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی, یہاں گلے. جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی, آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں ہے تجھے میں کون ہوں, اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ. صحیح ہے. تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا, میرے پاس ایک شیطان آتا, جن آتا, مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی, وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا, ہوا علاج. کہہ رہے نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو, اب کیا کرو آستینیں چڑھا لو. بولا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ, بولے تیری ایسی کی تیسی. اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے, اس کے لیے وہی کر سکتے ہیں جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو. یہ ایک والے کا کام, کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ, سمجھ رہے ہو. ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے, اس نے کہا خود ہی نمٹے گا, خود ہی بھگتے گا, ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر. تو اس کو خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا, خود ہی بھگتے گا. تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے, تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ. تو کبھی بھی ایسا ہو نا کوئی چڑیل بھوت کوئی یوں رکھ کے لگاؤ تھپڑ, وہ دفع ہو یہاں سے, وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ دماغ میں تو نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے رکھ کے لگانا ہے تھپڑ. تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں. اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اور یہ مخصوص لوگوں کو ہی جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں, ہر آدمی کو نہیں آتا, جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر. تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل, اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو علاج کرو, سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو, انہی چیزوں سے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو, بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نفسیاتی زیادہ تر 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ. اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں. ہمارے اس خلاصہ سنا رہا ہوں, ہمارے ایک بندہ بیمار تھا, ہم عامل کے پاس لے گئے, واقعی ٹھیک ہو گیا. تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا, ٹھیک نہیں ہوتے. یہ کیا ہو جائے گا, دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی. یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا, پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا. یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن. اور بعض دفعہ کچھ بیماری نہیں ہوتی, ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں, وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا. ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا, واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا, وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے. پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے, اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک. ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا کہ ایک آدمی کو ٹیکا لگایا, کچھ بھی نہیں تھا اس ٹیکے میں, بخار اتر گیا اس کا.
حالانکہ بخار کے لیے تو کچھ کھلانا پڑتا ہے نا. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرا علاج ہو رہا ہے. بخار اتر سکتا ہے تو جن کا تصور بھی اتر سکتا ہے. تو بعض دفعہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, علاج کرانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے تو اس تصور سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا, علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو. اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو 10 منٹ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا, 200 دفعہ کرایا 10 منٹ, لیکن پکڑائی کیا؟ تسبیح. حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے. اگر میں ایسے ہی کہہ دیتا نا 10 منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو تو وہ ماحول نہیں بنتا. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی, تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں, ہے تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں, اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس لے جاؤ, وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ.